أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه تلک الدار تلک وہ الدار در الآخرہ آخرت کا نجعلها ہم نے بنایا اس کو للذین ان لوگوں کے لیے لا یریدون جو نہیں ارادہ کرتے علوا بڑائی کا سرکشی کا اپنے آپ کو اونچا بنانے کا فی الارض زمین میں ولا فسادا اور نہ فساد کا والعاقبہ اور انجام للمتقین متقین کے لیے ہے من جاء جو کوئی لائے بالحسنہ نیکی فلاح پس اس کے لیے خیر منہا اس سے بہتر بدلہ ہے ومن جاء اور جو آئے بالسیئہ برائی کے ساتھ فلا یجزا بس نہیں بدلا دیا جائے گا الذین ان لوگوں کو عملوا السیئات جنہوں نے عمل کیے برے الا مگر ما کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے ان الذی بشک وہ ذات فرض جس نے فرض کیا علیک القرآن آپ پر قرآن لرادک البتہ وہ آپ کو لوٹائے گا الی معاد لوٹنے کی جگہ کی طرف قل کہہ دیجئے ربی میرا رب اعلم زیادہ بہتر جانتا ہے من اس شخص کو جاء جو آیا بالہدا ہدایت کے ساتھ ومن اور کون ہے ہوا جو فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں وما کنت اور نہیں تھے آپ ترجو امید کرتے ان یلقا یہ کہ القا کیا جائے گا الیک الکتاب آپ کی طرف کتاب کو الا مگر رحمتا
رحمت من ربک تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس تو ہرگز نہ ہونا، ظہیرا مددگار للکافرین کافروں کے لیے، ولا یصدنک اور ہرگز نہ روکے آپ کو، عن آیات اللہ اللہ کی آیات سے، بعد اس کے بعد، اذ انزلت الیک جبکہ وہ نازل کی گئی آپ کی طرف، وادعو اور آپ پکاریں، الی ربک اپنے رب کی طرف، ولا تکونن اور ہرگز نہ ہونا آپ، من المشرکین مشرکین میں سے، ولا تدعو اور نہ آپ پکاریں، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہا آخر کسی دوسرے معبود کو، کل لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود، الا ہو مگر وہی، کل شیء ہر چیز، ہالک ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ مگر اس کا چہرہ، لہ الحکم اسی کے لیے ہے حکم، والیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تلک الدار الآخرہ یہ آخرت کا گھر ہے، تل کا اصل میں اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، دور کے لیے، وہ آخرت کا گھر، نجعلها ہم نے بنایا اس کو، للذین ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا جو نہیں ارادہ کرتے زمین کے اندر سرکشی کا، قلوب کا لفظی معنی جو ہے اونچا ہونا، یعنی مراد اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، اور فساد کا لفظی معنی خراب کرنا، عام طور پر یہ لفظ چوری، ڈاکے، لوگوں کا مال لوٹنا، قتل و غارت کرنا، لوگوں کا حق مارنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مراد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، خواہ کسی بھی صورت میں ہو، کیونکہ اسی کے ساتھ زمین کے اندر جو ہے وہ فساد برپا ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو کہا کہ وہ زمین کے اندر فساد کرنے والا تھا، حالانکہ وہ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، نہ وہ ڈاکے ڈالتا تھا، نہ وہ چوریاں کرتا، نہ وہ لوگوں کا ناحق مال لوٹتا، نہ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو مال بیچتا، ایسا اس کے اندر کوئی بھی کام نہیں تھا۔ اصل میں کیا تھا کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مال کے اندر سے لوگوں کا حق رکھا تھا وہ ادا نہیں کرتا، کیونکہ پیچھے کیا ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ کہ تو اپنے اس حصے کو نہ بھول، جو اللہ تبارک و تعالی نے تیرے مال کے اندر لوگوں کا حصہ بنایا نا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیاوی اعتبار سے تیرے مال کے اندر لوگوں کا حصہ بنایا وہ ان کو دے، یعنی کہ زکوٰۃ ادا کر، اگر تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا فسادی ہے، اگر تو جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو احسان کرتے ہوئے لوگوں کو مال جو ہے وہ خرچ نہیں کرتا، لوگوں کے اوپر صدقہ خیرات نہیں کرتا، فساد کرنے والا زمین کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ زمین کے اندر جتنے بھی قسموں کے اندر سے فساد شروع ہوتا ہے اس کے اندر ایک یہ بھی قسم موجود ہے کہ دنیا کے اندر جب امیر لوگ غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے بھی زمین کے اندر جو ہے وہ فساد برپا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، غریب لوگ جو ہے وہ اپنا مال جو ہے پہلے زیادتی امیروں کی کہ وہ مال ادا نہیں کرتے غریبوں کو، پھر غریب جو ہے وہ بھی زیادتی کرتے ہیں کہ وہ پھر امیروں سے اپنا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہوا کہ پہلے وہ بھی زیادتی کرتے ہیں پھر یہ بھی زیادتی کرنے اتر آتے ہیں، حالانکہ دونوں بھی طریقے غلط ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ غریبوں کو بھی یہ حکم نہیں ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو آپ اس کو لوٹنا شروع کر دیں، چوریاں شروع کر دیں، ڈاکے ڈالنا شروع کر دیں، یہ بھی جائز نہیں۔ گویا کہ حقوق اللہ جو ہے اور حقوق العباد ان سے آگے بڑھنا جو ہے یہ بھی فساد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے لوگوں کے حقوق رکھے ہیں اگر آپ وہ ادا نہیں کرتے آپ بھی فساد کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کے آپ حق ادا نہیں کر رہے اگر وہ لوگ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر وہ بھی فساد کر رہے ہیں۔
والعاقبہ للمتقین، اور اصل انجام جو ہے، آخرت کا انجام جو ہے وہ صرف متقین کے لیے ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے جو کل کے واقعے کے اندر ذکر کیا تھا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہ قارون جو ہے اپنی قوم کے اندر زیب و زینت اختیار کیے ہوئے نکلا۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ اگر ایک آدمی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا، تو وہ اچھے کپڑے نہیں پہنتا، کہ مال اس کے پاس وافر ہے، بہت زیادہ مال ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہلکے سے کپڑے پہنتا ہے، ٹوٹا جوتا پہنا ہوا ہے، سواری پاس ہے نہیں، پیدل سفر کر رہا ہے، سائیکل پہ ساری عمر اس نے بسر کر دی، مال ٹھیک ٹھاک ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹھیک ٹھاک مال عطا کیا، اس کو چاہیے اس مال کو ظاہر کرے۔ یہ جو مال کو ظاہر کرنا ہے، یہ زیب و زینت کے اندر نہیں آتا، یہ تکبر کے اندر نہیں آتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لا يدخل الجنہ، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل کے اندر تکبر میں سے ذرہ برابر بھی ہوگا، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو قال رجل، ایک آدمی نے کہا، ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا، کہ ایک آدمی جو ہے ان یکون ثوبہ حسنا، کہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے جو ہے وہ اچھے ہوں، ونعلہ حسنۃ، اور اس کا جوتا جو ہے وہ بھی اچھا ہو، کہ ایک آدمی ہے وہ چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، تو یہ تو خوبصورتی کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود خوبصورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ الکبر، تکبر کیا ہے؟ باطر الحق وغمط الناس، اصل میں تکبر یہ ہے کہ حق کو چھپانا اور لوگوں کو حقیر جاننا، کہ لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا کہ یہ لوگ جو ہے یہ میرے سے کم تر ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، اس لیے میں جو ہوں زیادہ رتبے مقام والا ہوں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تو صرف یہی ذکر ہے نا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح ذکر کیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ آپ یہاں سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کے سیغے سے کہہ رہے ہیں، یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم، تم زینت اختیار کرو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس۔ تو گویا کہ جو آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے باوجود بھی وہ مسجد کے اندر بھی ایسی حالت کے اندر آتا ہے کہ دیکھنے والا اس کو کہتا ہے یہ پتہ نہیں کتنا غریب انسان ہے، تو گویا کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کرتا ہے کہ اللہ نے جب واضح حکم دیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجد کے پاس زینت اختیار کرو، اور جو آدمی بھکاریوں جیسی شکل و شباہت بنا کر مسجد کے اندر آتا ہے وہ قرآن مجید کا بھی جو ہے اس حکم کا منکر ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمتیں کی ہے وہ اس کا بھی انکاری ہے کہ وہ اس نعمتوں کو ظاہر ہی نہیں کرتا۔ من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا تو فلاح خیر منہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ دیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنتی کی تعداد ذکر نہیں کی کتنا بہتر ہوگا، لیکن دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح فرمایا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، تو وہ اس جیسی 10 نیکیاں ملیں گی، کہ ایک یہ سب سے کم رتبہ ہے کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو کم از کم 10 نیکیاں ملیں گی، اور بڑھانے کی جو بات ہے وہ 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھائی جائیں گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ جس کی نیکیاں بڑھائی جائیں گی وہ علیحدہ بات ہے، اور جس کی نیکیاں نہیں بڑھائی گئی کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو ایک نیکی کا 10 گنا نہیں ملے گا۔ ایک بار ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، بس جنہوں نے برے عمل کیے ان کو کوئی بھی بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا ما كانوا يعملون، مگر اسی عمل جتنا انہوں نے کیا،
کہ اگر ایک برائی کی ہے تو ایک برائی ہی لکھی جائے گی، ایک برائی کا ہی بدلہ پائیں گے۔ یہاں بھی آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا یہاں پیارا انداز اختیار کیا کہ جو تو نیکی لے کر آئے گا، جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے واضح فرما دیا خیر منہا، اور اس کو اس سے بہتر اجر ملے گا۔ لیکن برائی کا یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ لازمی طور پر اس کا اجر پائے گا، الا ما كانوا يعملون، مگر جو بھی عمل کرتا رہا۔ اگر اس کے عمل کے اندر یہ ہوا کہ برائی کے بعد توبہ کر لی، اس نے برائی کے بعد اس نے توبہ کر لی، تو اس کا عمل پھر توبہ کے اوپر آ گیا نا، تو گناہ اس کا ختم ہو گیا۔ بلکہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ پہلے کیا گناہ پھر توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اس نے اللہ سے پکا سچا وعدہ کر لیا کہ اللہ اب میں ایمان لے آیا، اب میں نیک عمل کروں گا، اس کے بعد اس نے برے عمل نہیں کیے، تو کیا ہوگا؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ اب یہاں آپ غور کریں کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا کہ نیکیاں بھی پہلے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہو گئی، برائی بھی جو ہے اس کی اگر اس نے توبہ نہیں کی تو پھر بھی برائی صرف ایک ہی برائی رہی، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ برائی جو ہے وہ بھی نیکیوں کے اندر تبدیل ہو گئی، برائی بھی اس کی نیکیوں کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے اندر آ جائے تو آپ غور کریں گے پھر اس کے اندر کس کا قصور ہے۔ پھر بھی اگر کوئی تقدیر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ حجت قائم کرے کہ میں یہ گناہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھ دیا، تو اس سے بڑا کوئی جاہل انسان ہے؟ اس سے پوچھو بھی اتنا بڑا قرآن جو اللہ نے نازل کیا تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے، بھائی اگر آپ اس کو نہیں پڑھتے، آپ اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتے، تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا پیمانہ یہاں بتا دیا کہ ہر چیز معاف ہوگی، ہر چیز نیکیوں میں تبدیل ہوگی، اس کے باوجود بھی اگر انسان اللہ کی پکڑ میں رہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک یہ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض کیا، آپ کے اوپر نازل کیا، لرادک الی معاد، البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ لوٹانے والے ہیں آپ کے پہلے مقام کی طرف۔ تو پہلا مقام کون سا؟ اگر پہلا مقام ہم سب سے پہلا مراد لیں تو انسان کا، آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا مقام کون سا تھا؟ جنت۔ سب سے پہلا مقام کون سا تھا؟ جنت۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ یقینی طور پر میں تمہیں واپس کدھر لوٹاؤں گا؟ جنت کے اندر، کہ جہاں سے تم آئے تھے واپس تم لوٹ کے ادھر ہی جاؤ گے۔ لیکن ایک اس کے اندر شرط ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی جس کسی نے بھی ہدایت کی پیروی کی، وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس کسی نے ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے اوپر کوئی بھی غم اور وہ کسی بھی قسم کا نہ خوف کرے گا نہ غمگین ہوگا، یہ اس کے لیے ہوگا۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو اس ہدایت پر نہ چلائے تو اس کے لیے آپ غور کریں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرض علیک القرآن، کہ اللہ نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا۔ یہ قرآن نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ عملی طور پر آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ پڑھ کے جب اس کے اوپر عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ لرادک الی معاد، ہم یقینی طور پر آپ کو اس کے، آپ کو جہاں سے نکالا گیا اسی جگہ پر واپس لائیں گے۔ تو اگر اس سے مراد ہم دوسری جگہ لیں تو دوسری جگہ کون سی ہے؟ چونکہ یہ صورت مکی ہے، تو بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ صورت کی یہ جو آیات مبارکہ ہے یہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو ہے دوران ہجرت نازل ہوئی تھی، دوران ہجرت نازل ہوئی تھی کہ اے محبوب کیا ہوا اگر آپ کو ان لوگوں نے یہاں سے نکال دیا؟ لرادک الی معاد، کہ ہم آپ کو اسی جگہ پر واپس لوٹائیں گے، لیکن اس وقت حالت یہ نہیں ہوگی، یہاں آپ خوف کے عالم کے اندر صرف ایک آدمی ساتھ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بس ساتھ تھے،
خوف کے عالم کے اندر آپ یہاں سے چھپ چھپا کے نکل رہے ہیں، لیکن جب آپ واپس آئیں گے نا تو اس وقت حالت یہ نہیں ہوگی، اس وقت حالت یہ ہوگی. آپ دیکھیں 8 ہجری کے اندر جب نبی علیہ السلام واپس فتح مکہ کی صورت میں آئے ہیں تو کیا ہوا، کتنا بڑا لاؤ لشکر آپ کے ساتھ تھا کہ راستے کے اندر کسی کو بھی مزاحمت کی جرت نہیں تھی. اور اگر اس کو وہ جنت کا مقام لیں کہ وہاں آپ کو بہتر طریقے سے واپس لوٹایا جائے گا، تو آپ غور کریں کہ اگر تمام کے تمام لوگ جنت کے اندر آباد رہتے، آدم علیہ السلام وہاں رہتے، بقیہ تمام کے تمام لوگ وہاں رہتے، تو نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام محمود بنایا ہے وہاں کیسے پہنچتے، وہاں کیسے پہنچتے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا کہ دنیا کے اندر آئے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید ولد آدم کے ساتھ سید الانبیاء بنایا. آپ نے بہت زیادہ محنت کی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ بنایا، اپنا محبوب بنایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ مقام جنت کا جو ہے وہاں پہنچایا، کہ گویا کہ پہلے آپ عام جنت میں تھے لیکن اب آپ مقام محمود پر ہوں گے. اور اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا کہ پہلے آپ کو مکہ معظمہ کے اندر اس قدر عزت سے اللہ نے نہیں نوازا تھا، یہ لوگ آپ کی اتنی تعظیم نہیں کرتے تھے بحیثیت نبی ہونے کے، لیکن جب واپس اللہ آپ کو لوٹائیں گے تو اس وقت کیا ہوگا، سارے لوگ مجرمانہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. پھر یہ نبی علیہ السلام کا ہی جو حوصلہ تھا کہ آپ نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تمہارے لیے کوئی بھی پکڑ نہیں ہے. وہی لوگ جو پہلے کعبۃ اللہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اس وقت وہی لوگ کھڑے ہیں اور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ کاش کہ یہ مکہ کے یہ بیت اللہ کی چابیاں جو ہے یہ واپس ہمیں لوٹا دی جائے. تو نبی علیہ السلام نے یقینی طور پر ان پر احسان کرتے ہوئے ان کو واپس لوٹا دی. قل کہہ دیجئے ربی، میرا رب اعلم، زیادہ بہتر جانتا ہے، من جاء بالہدی، ہر اس شخص کو جو ہدایت کے ساتھ آیا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اللہ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ کون ہدایت کے اوپر ہے. ومن هو فی ضلال مبین، اور ہر اس شخص کو بھی جانتے ہیں جو واضح گمراہی کے اندر ہے. وما کنت ترجو، اور نہیں تھے آپ ترجو امید کرتے، ان یلقا الیک الکتاب، یہ کہ ڈالی جائے، القاء کی جائے، الیک الکتاب آپ کی طرف کتاب، الا رحمۃ من ربک، مگر آپ کے رب کی طرف سے یہ رحمت ہے. یہاں آپ غور کریں کہ نبی علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنانے سے پہلے تک نبی علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں اس امت کا نبی ہوں، بلکہ سابقہ بھی جو انبیاء ہیں ان کو بھی اس کا نہیں پتا. جیسے آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر کتنی جگہ ذکر ہوا، ہر جگہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں ان کو نبوت کا وہ مقام ملنے کا ذکر ہے تو وہاں کہیں ہے کہ وہ نبوت لینے کے ارادے سے گئے تھے، حالانکہ وقت کے نبی بننے والے ہیں. وہ گئے کس لیے؟ اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، راستے کو بھول گئے، تو کیا کہا کہ میں وہاں سے جا کے کچھ انگارے لے آؤں یا میں خبر لے آؤں تاکہ راستے کا ہمیں پتہ چل جائے. 10 سال بعد ایک لمبے عرصے کے بعد واپس آئے اور رات کا وقت ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل وہی کہا، وما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، کہ آپ کو یہ امید نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر کتاب جو ہے وہ نازل کریں گے. یقینی طور پر آپ دیکھیں کہ جب نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کا نزول ہوا، سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، تو اس وقت نبی علیہ السلام کی کیا حالت کہ فوراً سے آپ گھر میں آئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، جلدی سے آپ کو چادر اڑا دی گئی. جب آپ کی طبیعت قدرے سنبھلی تو فوراً سے وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی جو تھے ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کر گئی. اور ورقہ بن نوفل جو تھے وہ عیسائیوں کے ایک عالم تھے، نصرانی تھے. تو انہوں نے جب نبی علیہ السلام کی ساری حالت کو دیکھا، قرآن مجید کی تلاوت جو ان کے اوپر اس وقت وحی کی صورت میں نازل ہوئی تھی اس کو سنا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا یقینی طور پر آپ کے اوپر بھی وہی فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آیا. تو غور کریں کہ نبی علیہ السلام کو بھی اس وقت یقین ہوا جب ورقہ بن نوفل نے آپ کو یہ بتایا. اور
اگر نبی علیہ السلام پہلے یقین ہوتا تو آپ کو تو اس کی اتنی جو ہے وہ ٹینشن لینے کی، اپنے آپ کو اتنی حیرت میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ بھاگے بھاگے گھر کے اندر آئے، چادر اوڑھ لی، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو کتنی تسلیاں دی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع کرے. پھر انہوں نے آپ کی کتنی نیکیاں ذکر کی کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ضعیفوں کے کام آتے ہیں، تنگ دست کے کام آتے ہیں، اللہ آپ کو ایسے ضائع نہیں کرے گا. ورنہ نبی علیہ السلام کو پہلے ہی اگر یقین ہوتا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنانا ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ذکر کیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف جو ہے اپنا جو ہے وہ پیغمبر بھیجا، اپنے روح امین کو بھیجا. جبریل امین کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ. اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے مل کتاب، یہ کتاب کیا ہے. میں نے اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے کسی کو آپ کا استاد نہیں بنایا. کہ ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ کتاب کو نہیں جانتے تھے. ولل ایمان، نہ ایمان کو جانتے تھے. ولکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے بنایا اس کو نور. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس کی رہنمائی فرماتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر احسان کیا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ کے اوپر جو ہے وہ وحی کا نزول ہوا اور آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا. اس کا اور بھی جگہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہوا، تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا. کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی اس سے پہلے، کہ آپ میں سے کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں تھا. تو یہاں آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذکر کیا کہ یہ جو اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور قرآن مجید کی صورت میں آپ کے اوپر کتاب نازل کی، یہ اللہ کی رحمت ہے. اب کیا ہے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اب آپ نے کفار کا مددگار نہیں بننا، کہ کفار کا کسی بھی معاملے کے اندر ساتھ نہیں دینا. تو اگر ہم دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے لیے بھی بالکل ویسے ہی حکمن ہے جیسے نبی علیہ السلام کے لیے. ورنہ نبی علیہ السلام تو اس سے پہلے بھی کفار کے ساتھ نہیں دیتے تھے. نبی علیہ السلام پہلے بھی آپ دیکھیں کہ سارے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ ان سے تنے تنہا جو ہے وہ غار کے اندر جا کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں حکم ہمارے لیے کہ جو کوئی بھی قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، پھر بعد میں اس کے لیے کسی بھی صورت میں لائق نہیں ہے کہ کفار کا کسی بھی دنیاوی معاملے کے اندر ساتھ لے. کیونکہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ واضح حکم ہے کہ ایمان والے جو ہے وہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہیں بناتے. کبھی بھی مسلمان جو ہے وہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بناتا. مسلمان دوست بنائے گا تو کس کو بنائے گا؟ مسلمان کی دوستی مسلمان سے ہونی چاہیے، کیونکہ بعضهم اولیاء بعض. تو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. کہ مؤمن جو ہے وہ مؤمن کا دوست ہوتا ہے، اور دوست ہونے کے ناطے وہ یہ سارے کام کرتا ہے کہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ نماز بھی قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. وہ ایک خود بھی کرتا ہے اور دوسرے اپنے دوستوں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے. ولا یصدنک ولا یصدنک، اور ہرگز نہ روکے آپ کو عن آیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، بعد اذ انزلت، ان کے نازل ہونے کے بعد، اس وقت کے جب آپ کی طرف یہ آیات مبارکہ نازل ہو چکی ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرا حکم نازل کیا. پہلا کیا کہ آپ نے کفار کے لیے مددگار نہیں ہونا. اب یہاں سے کہ کفار آپ کو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد آیات کے اوپر ایمان لانے سے، آیات کے اوپر عمل کرنے سے ہرگز نہ روکے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ پکارے ان کو اللہ کی طرف، آپ ان کو اللہ کی طرف پکارے. یہ کئی جگہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے طرف ملتا جلتا حکم جو ہے وہ نازل کیا.
کہ پہلا یہ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ، ایک وَلَا يَصُدُّنَّكَ کے اندر ایک آ گیا، اور دوسرا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ دوسرا ہو گیا، اور ایسے ہی پیچھے سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے نبی، اے رسول تبلیغ کیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف جو ہے وحی کی۔ اور اسی کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے جس کی طرف میں بلانے والا ہوں، کہ یہی بالکل بصیرت والا راستہ ہے جس کے اوپر میں اور میرے پیروکار چل رہے ہیں۔ یہ مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ہر جگہ یہی ہے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، کہ تمام کے تمام لوگوں کو بلانے کا مقصد، پکارنے کا مقصد کیا ہے؟ إِلَىٰ رَبِّكَ، اللہ کی طرف پکارنا ہے، ہر کسی کو معبودان باطلہ سے روک کر اللہ کی طرف بلانا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اور نہ آپ پکارو اللہ کے ساتھ الٰہًا آخر، کسی بھی دوسرے معبود کو، کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی بھی الہ کو نہ پکارو۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر وہی، صرف ایک ہی معبود برحق ہے جو اللہ ہے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، اور ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اسی کا چہرہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے جو ہلاک ہونے والی نہیں ہے۔ اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر بھی ذکر کیا کل من علیہا فان، کہ دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ ساری کی ساری فانی ہیں، فنا ہونے والی ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فنا ہونے والی ساری چیزیں تو ہے، مثلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے لا فانی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لا فانی ہے نا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی لا فانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اور قرآن مجید کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو بھی فنا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے نا، اس کو بھی فنا نہیں ہے، وہ بھی ویسے ہی رہے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا کہ اول من شق، کہ میں پہلا آدمی ہوں جس کی قبر جو ہے وہ پھٹے گی، تو نبی علیہ السلام نے اسی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ پہلا میں وہ شخص ہوں جس کی قبر پھٹے گی، اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ جب میں اٹھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، کہ عرش الہی کو بھی فنا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، مثلا دوزخ کو فنا نہیں ہے، جنت کو فنا نہیں ہے، یہ چیزیں ویسے ہی رہیں گی، جیسے آج بھی جنت ہے، لیکن جب قیامت کا وہ سارا معاملہ پیش آئے گا اس وقت جنت ویسے ہی موجود رہے گی، دوزخ بھی ویسے ہی ہوگی، اور اس کے علاوہ لوح محفوظ بھی ویسے ہی ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ بالکل ویسے ہی باقی رہے گی۔ لہ الحکم، اسی کے لیے ہے تمام قسم کی حاکمیت اور فرمانروائی، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔